راجہ صاحب کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں حکومت کی طرف سے یہ جو کچھ ایک دو چیزیں سامنے آئیں, خاص طور پہ بالکل یہی کہہ دینا کہ آرٹیکل 6 لگائیں گے 2-3 لوگوں کا نام لے کر, گراؤنڈز جو اس کے بتا رہے ہیں وہ کچھ اس طرح کی چیزیں جو کہ ماضی میں ہوئیں اور کچھ کافی عرصہ بھی بیت گیا ان کو, IMF کے خط کی بات کریں, جو قاسم سوری والا معاملہ, اسمبلی کی تحلیل والا معاملہ, کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو؟ آپ کے خیال میں کون ایڈوائز کر رہا ہے گورنمنٹ کو اس وقت؟ بہت شکریہ. بڑی ہی ڈیولپمنٹ سنجیدہ ہے بالکل, اور اس کے اتنے ہی فار ریچنگ کانسیکوینسز ہوں گے ہماری سیاست پر, اس میں کوئی شک نہیں. اور جس دن سے مخصوص نشستوں والا فیصلہ آیا ہے اس دن کے بعد حکومت تھی کسی ایسی ڈیلیبریشن میں, تو میرے لیے کوئی ان ایکسپیکٹڈ نہیں تھا. یہ پابندی لگانے والی بات بھی پہلے کی جا رہی تھی, یہ تو خیر پہلے سے ہو رہی تھی, پہلے سے ہو رہی تھی, لیکن یہاں ابھی لگتا ہے کہ حکومت مجبور ہو گئی ہے یہ قدم اٹھانے کے لیے. جس طرح سے عدالتی فیصلے آئے 3-4 آئے, مثلاً جو حکومت کا پرسپیکٹیو ہے کہ اس مخصوص نشستوں والے فیصلے میں, آج بھی رانا ثناء اللہ صاحب صبح کہہ رہے تھے, تارڑ صاحب تو پھر دوپہر کو ساری بہت ہی گرجے برسے وہ بعد میں, بالکل ایسا ہی ہے. وہ کہہ رہے تھے کہ آئین میں جس نے ریلیف نہیں مانگا اس کو ریلیف دے دیا گیا, آئین میں جو گنجائش نہیں ہے. یہ حکومت کا پرسپیکٹیو ہے. میں تو خود قانون دان نہیں ہوں, وہ آزاد صاحب بتائیں گے, لیکن جو حکومت جو فیکٹس رکھ رہی ہے میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ 3 دن جوائننگ کے لیے ہوتے ہیں, ادھر 15 دن دے دیے گئے, یعنی ری رائٹنگ آف دا کانسٹیٹیوشن. دوسرا جو آرٹیکل 6 والا معاملہ ہے, ہاں اس میں ایک اور بات بھی ہے. آئین کا آرٹیکل 17 ہے جو سیاسی جماعت بنانے کی اجازت دیتا ہے, بٹ اس میں لکھا ہوا ہے, اس میں بھی کچھ قدغن بھی ہیں, اور خاص طور پر 2 کنڈیشنز ہیں. نمبر 1 کہ ملک کے انٹرسٹ کے خلاف کوئی سیاسی جماعت جا رہی ہو تو حکومت کے پاس استحقاق ہے, اور ملک کی سالمیت کے خلاف. حکومت کے پاس اتنا استحقاق ہے کہ حکومت ریفرنس بنا کے فیصلہ سپریم کورٹ نے کرنا ہے, اگین وہی جائے گی 15 دن کے اندر. تو میرا خیال ہے یہ جو پہلے بھی کچھ چیزیں, مثلا آپ نے صحیح کہا کہ 9 مئی کو اب سال سے اوپر ہو گیا, آپ تو جون میں کر دیتے نا یہ سارا کچھ. جو ملک کی سالمیت کا گراؤنڈ اب اس پابندی کے ریفرنس میں آئے گا, اس کو تو سال ہو گیا اوپر. آرٹیکل 6 والی جو بات ہے اس کو بھی سال سے دو, 2022 گزرا, بیچ میں 16 مہینے کی حکومت کر کے جا چکے ہیں نہیں, 2022 گزرا, پھر 2023 گزرا اپریل, پھر اپریل 2024 گزرا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سپریم کورٹ نے اپنی ججمنٹ میں یہی کہا تھا کہ انہوں نے آئین کی خلاف ورزی کی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن آپ کو تیسرے سال یاد آ رہا ہے, بات وہی ہے جو میں نے کچھ ماہر, میں بھی پوچھوں گی ریاست صاحب سے بھی, لیکن اس کے اندر کچھ ماہر قوانین کا یہ کہنا ہے کہ ایبروگیٹ کرنا یا سبورٹ کرنا آرٹیکل کو ایک الگ چیز ہے, اس سے کانٹرڈکٹری کوئی ایسی چیز کرنا جو کہ خلاف آئین ہے, یہ 2 الگ معاملات ہیں. قانونی غلطی کو بغاوت نہیں کہا جا سکتا. یہ دیکھیں نا, وہ بغاوت کا تو ایک ورڈ آ گیا نا. مثلا جنرل پرویز مشرف پہ بھی آرٹیکل 6 لگایا گیا تھا, نہیں چلا تھا نا, آئین تو توڑا تھا نا, انہوں نے تو آئین توڑا. ادھر بھی جو لکھا ہوا ہے نا کہ آئین کی خلاف ورزی کی گئی, آئین وائلیشن کا جو ورڈ ہے, کانٹرڈکٹری کا لفظ ہے, کانٹرڈکٹری ٹو دی کانسٹیٹیوشن, خلاف ورزی نا, وہی نا, وہ خلاف ورزی ہے اور کیا ہے. ابھی تو گراؤنڈ یہ گورنمنٹ کی ہے, میں نہیں کہہ رہا, الٹیمیٹلی سپریم کورٹ میں, یہ بھی سپریم کورٹ میں جانا ہے سب. تو مجھے جو آپ کا کانٹیکسٹ تھا, مجھے لگتا ہے کہ حکومت مجبور ہو گئی کہ ہمیں سنا نہیں جا رہا, ہمارے آرگومنٹ پورے نہیں آ رہے. ایک دفعہ اور حکومت کو اتنا ہے کہ برداشت نہیں ہوئی تو یہ نی جوک ریاکشن دیا ہے. پھر نہیں, حکومت میرا خیال ہے ایک اور موقع چاہ رہی تھی حکومت کہ ہم سپریم کورٹ کے سامنے سبمٹ کریں یہ ساری باتیں. دوسرا ظاہر ہے سارا دن آرٹیکل کے ساتھ, جی اتنے سنگین آرٹیکل کے ساتھ ایک اور موقع. 17 تو جو ہے نا, 17 میں تو آپ نے پورا ایک بیانیہ دیں گے نا. اچھا چلے اس پہ بات کرتے ہیں. 17 کو میں آپ سے تفصیل سے بات کرتی ہوں. یہ بھی ایک سوال ہو رہا ہے کہ کیا از دس دا رائٹ ٹائم ٹو گو فار آرٹیکل 17 اور ناٹ. ذرا آزاد صاحب سے بات کریں. صرف آرٹیکل 6 کے بارے میں ہمیشہ ویسے یہ کہتی ہوتی ہوں کہ ہم لوگوں نے تھوڑا سا نا اس کو ایک بڑا کیجول لے لیا ہے, ہر بات پہ کہہ دیتے ہیں جی آرٹیکل 6 لگا دیں. آرٹیکل 6 لگتا کیسے ہے, کس بات پر لگتا ہے, پہلے تو یہ رہنمائی کریں, پھر پولیٹیکل ڈیبیٹ بھی کرتے ہیں. سب سے پہلے تو میں یشفین اس پہ ایک جملے میں ایک لفظ میں یہ کہوں گا کہ یہ پولیٹیکل لوگوں کا قومی کھیل ہے. آرٹیکل 6 ہے ہمارا تو ہو گیا, ہر بندہ دوسرے کو وہ کہہ دیتا ہے کہ آرٹیکل 6 لگا, اس کے لیے پری ریکوزیشنز ہے.
آرٹیکل 6 یہ کہتا ہے کہ جو شخص کانسٹیٹیوشن کو سسپینڈ کر دے، کسی ہائفن، کوما، فل سٹاپ، پارٹیکل، سب آرٹیکل سسپینڈ کر دے، ایبروگیٹ کر دے، ایبینس میں رکھے، سب ورڈ کر دے، تو یہ ریزنز ہیں اس کے لیے. جیسے آپ نے شروع میں کہا کہ اگر کسی لا کی یا کانسٹیٹیوشن کی انٹرپریٹیشن کے اندر جس کے پاس کوئی اختیار ہے، مثلا اسپیکر کے پاس رولنگ دینے کا اختیار ہے، اگر وہ اس کو مس انٹرپریٹ کرتا ہے، انٹرپریٹیشن از سم تھنگ ایلس. میں نے جو لفظ بولے ان میں سے اگر کوئی ایسا ایکٹ ہے تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ آرٹیکل 6 لگتا ہے. پراچا صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ 22, 23, 24 why they were kept mum and silent. اگر اتنا بڑا heinous, sensational, gruesome offense that has been committed and the government is sleeping. اینڈ نو جب سپریم کورٹ نے ایک ورڈکٹ دے دیا 3 دن پہلے، اب آپ آگے کہ پولیٹیکل پارٹی کو بھی ہم بین کرنے جا رہے ہیں، ہم آرٹیکل 6 بھی لگانے جا رہے ہیں، تو یہ تو میلا فائڈی پہ مبنی ہے. میں سمجھتا ہوں پتہ نہیں کون، یس، اس لیے کہ when you are not competing with that political party، آپ سرفیس پہ آکے میدان میں آکے ان کو کمپیٹ نہیں کر رہے تو آپ ٹیکنیکلی ان کو ناک آؤٹ کرنا چاہ رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان کی معاشی ترقی ساتھ نہیں چل سکتا. نہیں، یہ میں بینگ اسٹوڈنٹ آف لا یشفین کسی پولیٹیکل پارٹی کے بین کرنے کے خلاف ہوں. آپ ان کا اپنے پرنسپلز کے ساتھ آپ پالیٹکس میں آکے میدان میں آکے ان کو ڈیفیٹ کریں. یہ کوئی طریقہ ہے کہ آپ ٹیکنیکلی کسی کو ناک آؤٹ کر دیں. 1996 میں ایک سپریم کورٹ آف پاکستان کی ججمنٹ ہے جس کے اندر نیب تھا، نیشنل عوامی پارٹی، وہ ایک دوسرے نمبر سے رجسٹرڈ ہوگی ANP، اور وہ وہی لوگ تھے اور وہ وہی لوگ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا غلط رجحان ہے پولیٹیکل پارٹیز کا، اور ایسا کرنا غلط ہوگا. اور پھر PPO جو ہے 2002 پولیٹیکل پارٹیز آرڈیننس 2002، اس کا سیکشن 15 1 2 and 3 بہت امپورٹنٹ ہے کہ اگر پولیٹیکل پارٹی کوئی ایسی ہو جو فارن فنڈڈ ہو، ٹیررزم میں ہو، سوورینٹی، پراسپیرٹی، انٹیگریٹی آف پاکستان کے خلاف ہو، اینڈ سفیشنٹ میٹیریل ہو، تو پھر آپ ایک گزٹ نوٹیفائی کریں گے، نوٹیفیکیشن جاری کریں گے. اس نوٹیفیکیشن کو within 15 days سپریم کورٹ بھیجیں گے اور سپریم کورٹ پھر ڈیسائیڈ کرے گی کہ یس یا نو. ٹھیک ہے، اگر وہ یس کرتی ہے تو پھر اس کے کانسیکوینسز جو سب سیکشن 16 ہے PPO 2002 کا، اس کے تحت اس کو بین کر دیا جائے گا، اور جو ان کے پولیٹیکل لوگ ہوں گے ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا جائے گا، اور اگلے 4 سال کے لیے وہ الیکشن بھی نہیں لڑ سکیں گے. اور ریڈ ود آرٹیکل 17(1) اس کے اندر یہ دونوں کو ملا کے پڑھا جائے گا، اور اس کا پولیٹیکلی اس کا سپریم کورٹ فیصلہ کرے گی. نہ میری ذاتی رائے میں بینگ اسٹوڈنٹ آف لا نہ آرٹیکل 6 بنتا ہے، یہ میلا فائڈی پہ مبنی. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ ان ریئیکشن آف سپریم کورٹ ججمنٹ یہ آ رہا ہے، when you have been badly failed to compete, you are bound to implement that judgment in true sense, in stricto sensu, under article 189 of Constitution of 1973, you have to implement the judgment. And now, in spite of that implementation of that judgment that you have initiated, and you have taken the stance that we are going to ban the political party which is now the majority party and single largest party in the National Assembly. Yes. How you can say? کون آپ کو ایڈوائس دے رہا ہے؟ یہ آپ کیوں بخلاٹ کا شکار ہو گئے؟ میں تو چونکہ دیکھیں میں قانون کے پیرائے میں یہ بات کر رہا ہوں، میں کسی کی فیور میں پولیٹیکل پارٹی کے اور نہ کسی کے خلاف بات کر رہا ہوں. میں بینگ اسٹوڈنٹ آف لا یہ بات کر رہا ہوں. کون مشورے دے رہا ہے؟ بالکل ان کا میں وہ دوست نہیں، اس پولیٹیکل پارٹی کی جو رئیس ساکھ ہے نا، یہ ایڈوائزر جو اس طرح کے سٹیپ ان کو سجیسٹ کر رہے ہیں وہ بھی ختم کر دیں گے.